بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیمبرج او لیول 3248، اس کا آج ہم نے جو ٹاپک کرنا ہے وہ ہے خلاصہ نگاری کے اصول، یعنی سمری رائٹنگ کے لیے ہم نے کون کون سی ٹپس جو ہیں وہ فالو کرنی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے سمری رائٹنگ ہمارے پاس آتی ہے، کوئی بھی پیسج ہمیں دیا جاتا ہے کہ اس کا یعنی خلاصہ ہمیشہ اس کا 1/3 ہوتا ہے، یعنی جو آپ کا ٹوٹل پیسج ہے اس کا 1/3۔ یعنی آپ اگر ایک یہ چیز آپ اندازن بھی کر سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ ایک لائن کے جتنے بھی الفاظ ہیں انہیں آپ کاؤنٹ کریں، ملٹیپلائی بائی ٹوٹل لائنز کریں، جتنے آپ کے پاس نمبر آف ورڈز آ جاتے ہیں اس کو ڈیوائڈڈ بائی 3 کر لیں، تو آپ کے پاس ایگزیکٹ فگر آ جائے گا، اتنے آپ کے پاس ورڈز آ جائیں گے جو آپ کو خلاصے کے لیے ضروری چاہیے ہوں گے۔ تو خلاصہ لکھتے وقت جیسے چند ایک اصول ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ خلاصہ ہمیشہ سادہ، آسان اور بامحاورہ زبان میں تحریر کریں۔ یعنی ظاہر ہے جو پیسج انہوں نے ہمیں دیا ہوگا اس میں جو الفاظ ہوں گے، جو جملے ہوں گے وہ کچھ کمپلیکس ہوں گے، جو اتنے آسان نہیں ہوں گے، تو اس کو ہم نے سمجھ کر 2 سے 3 بار پڑھنا ہے پیراگراف کو یا جو بھی پیسج ہے اس کو، اور اس کے بعد سمجھنے کے بعد اس کو خلاصہ لکھتے ہوئے زبان سادہ اور آسان استعمال کرنی ہے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ بامحاورہ الفاظ یعنی جملے جو ہیں وہ بنائے جائیں۔ دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہوگا کہ خلاصے کی تحریر صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ایسا نہ ہو کہ کچھ تو الفاظ آپ خود سے لکھ لیں، کچھ جملے خود سے بنا لیں، اور اس کے بعد کچھ جو ہیں وہ پیسج سے کاپی کر کے بنا دیں یا لکھ دیں انہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بار بار عبارت پڑھی جائے گی، بار بار پیسج کی ریڈنگ ہوگی، تو اس کے بعد آپ کو جب اپنے الفاظ لکھنے ہیں تو پھر شروع سے آخر تک اپنے الفاظ ہی لکھیں، اس میں کوئی بھی جو جملہ ہے وہ کاپی نہیں کرنا پیسج سے، اور اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ کاپی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو امپریشن آپ کا پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ اسے خود سے آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کیا لکھوں، اس وجہ سے اس نے کاپی کیا ہے اس جملے کو۔ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، اور یہی بات دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے کہ ایک اچھا خلاصہ دی گئی عبارت کا 1/3 ہوتا ہے، اس لیے زیادہ لکھنے سے گریز کریں۔ جب پورا ہم نے اس کا کانسیپٹ ہم نے کلیئر کر دیا 1/3 لکھ کے، اس کے بعد اب ضرورت نہیں ہے کہ بہت لمبا چوڑا لکھا جائے اور چیزیں اس میں ایڈ کی جائیں۔ لکھنا تو اسی عبارت سے لکھنا ہے نا، باہر سے تو کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی۔ تو اس لیے 1/3 جب آپ نے لکھنا ہے تو اس کا بہت دھیان کرنا ہے کہ اس سے زیادہ آپ کی عبارت لمبی نہ ہو۔ تو یہ چند اصول تھے جو میں نے اس لیے اس پر ویڈیو بنائی کہ بچے ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور بغیر دھیان دیے لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی چیزیں جہاں سے چونکہ ایک بار پڑھا، 2 بار پڑھا، انڈرسٹینڈنگ پوری نہ ہوئی پیسج کی، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب لکھنے بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزوں کو آپ سکپ کر جائیں گے، اور سکپ کرنے کی وجہ سے وہ آپ کا خلاصہ اتنا اچھا نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے ان چند پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں، بلکہ یہ جو میں ان دنوں جو ویڈیوز بنا رہی ہوں یہ ساری میری جو ہے ایفرٹ، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ بچوں کو پہلے سے پتہ ہو۔ اب ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ پہلے سے اس کا مائنڈ پریپیئر ہے کہ میں نے اگر مکالمہ لکھنا ہے تو ان پوائنٹس کے ساتھ لکھنا ہے، ایسے لکھنا ہے، مضمون لکھنا ہے، تو اس کے لیے میرے پاس یہ چیز مجھے جو ہے وہ چاہیے، میرے پاس کمانڈ ہونی چاہیے ان چیزوں پہ۔ اور اسی طرح سے خلاصہ لکھتے ہوئے بھی انشاءاللہ آگے بھی جو ٹاپکس ہیں ہمارے سلیبس میں، ان کے جو پوائنٹس ہیں ان کو لکھنے کے لیے، ان کو کرنے کے لیے، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔